سمینہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوش تھی، وہ سلائی کا کام کرتی تھی، لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، شوہر اس کا کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تینوں بڑے خوش رہتے تھے۔ چھوٹی سی ان کی بیٹی تھی 12 سال کی۔ تو ایک دن سمینہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، سنیے جی مجھے کچھ بازار سے دھاگے ریلیں لینی ہیں، آپ دونوں گھر رہیں میں جاتی ہوں۔ شوہر کہتا ٹھہر جا بیگم، مجھے بھی کچھ بیج لینے ہیں کھیت کے، تو دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں چلو مریم تم گھر رہو، ہم دونوں باہر سے کچھ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ کہتے بابا میرے لیے مزے مزے کی کھانے کی چیزیں لے کر آنا۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ سمینہ کو کہتا ہے چلو آؤ دونوں چلتے ہیں، مریم کے لیے کھانے کی چیزیں لے آئیں گے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں، اچھا خاصا موسم تھا، صاف ستھرا، ایک دم سے بادل گرجنے لگتے ہیں اور بجلی چمکنے لگتی ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے جلدی جلدی چلو جی، سارے بھیگ جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، گھر میں تو اچھا خاصا موسم تھا، باہر آ کے تو ایک دم سے گھٹا کالی چھا گئی۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے جا کے تب بیگم جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، کسی جگہ پہ جا کے تو رک جاتے ہیں۔ ابھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے بجلی چمکتی ہے اور ایک کھمبا آ کے گرتا ہے اور سمینہ کھمبے کے نیچے آ کے دستی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور شوہر سے کہتا ہوں بچاؤ او بچاؤ مجھے، میری ٹانگ گئی، اور مجھے یہاں سے کوئی نکالو، مجھے یہاں سے کوئی نکالو۔ اتنا کہہ کہ وہ زور لگاتا ہے، زور لگا کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ہے کوئی ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا، وہ بیچارہ خود ہی کھینچ کے تو باہر نکل آتا ہے۔ لوگ پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور اس کی ایک ٹانگ ہی کٹ جاتی ہے۔ وہ گھر آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے بیٹی میں تمہاری ماں کو نہیں بچا سکا، نہیں بچا سکا۔ بیٹی اس کی کہتی ہے پاپا پریشان نہ ہو، ماما ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم ان کے ساتھ ہی جئیں گے، ان کی مشین ہے نا ہمارے پاس جہاں پر وہ سارا دن بیٹھ کے کپڑے سیتی تھی، میری ماما آج بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا میری ماما مجھے چھوڑ کے گئی ہیں۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چل میرے سے عورتوں کو کام ہوگا نہیں، میں اس کی مشین ہی سنبھال لیتا ہوں۔ وہ مشین سنبھال کے کپڑے سینے لگتا ہے، کپڑے سی کے تو اپنی بیٹی کو سارے پیسے تب جمع کرتی رہتی، اسی طرح وقت گزرتا ہے اور مریم یہ جوان ہو جاتی ہے، اس کا پاپا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن ساتھ والی موسی آتی ہے، وہ کہتی ہے تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کے رشتے کے لیے ہی پریشان ہوں۔ تو وہ کہتی ہے تم اتنے غریب ہو، تمہارے گھر میں کیا اچھا رشتہ آئے گا، تمہاری تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تم کیا رشتہ کرو گے؟ تو اس کا مریم کا پاپا کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے بہن، جو اللہ کو منظور۔ اتنا کہتا وہ چلی جاتی ہے۔ وہ پھر اس کا پاپا باہر آتا ہے، گلی محلے میں کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے کہ یار کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ ایک دن رات کو وہ مشین کے پاس بیٹھتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے او سمینہ تو کدھر چلی گئی، تو تھی میرے بڑھاپے کا سہارا، میرا ساتھی تھی، ہم دونوں مل کے کماتے تھے، سارا کام پورا ہو جاتا تھا، میں اکیلا کیا کروں گا، میں کیسے تیری بیٹی کی شادی کروں گا، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہہ کر رونا شروع کر دیتا ہے، روتے روتے اس کے آنسو گرتے ہیں مشین کے اوپر، مشین سونے کی بن جاتی ہے۔ مشین سونے کی بنتی ہے تو ساتھ ہی اس نے سارے کپڑے جو ہیں وہ لہنگے لٹک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہیں اتنے خوبصورت لہنگے، اور مشین جو لوہے کی تھی وہ سونے کی بن گئی، میری بیٹی کے لیے اتنے سارے لہنگے آ گئے ہیں اس کی شادی کے لیے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اتنا کہہ کے رونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے کانوں میں آواز آتی ہے تم نے جو کچھ بھی آئندہ مانگنا ہو اس مشین کو کہنا، یہ تمہیں ہر چیز دے دے گی، یہ جادو کی مشین بن گئی ہے، تمہارے تکلیف یہ دیکھ نہیں سکی، بس اب تم پریشان نہ ہو۔ وہ ساری باتیں سنتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ بڑھاپے میں اکیلا تھا، تو نے میرا ساتھ دے دیا اس مشین کے سہارے، اس کو میجک بنا کے میرے لیے بڑی مدد کیا۔ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی خوشی میں وہ کہتا ہے میں جلدی سے اپنی بیٹی مریم کو بتاؤں، میں مریم کو بتاؤں، مریم دیکھو۔ اتنے میں وہ مشین سے کہتا ہے مجھے کچھ پیسے دے دو۔ وہ اتنے سارے سونے کے سکے دے دیتی ہے۔ وہ سونا دیکھ کے اتنا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اتنا پیسہ میرے پاس ہونا ہو گیا اور کپڑے بھی ہو گیا، اب تو میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے سے گھر میں کروں گا، اب تو میں خوش ہوں۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے، اپنی بیٹی سے آ کے کہتا ہے مریم تمہیں پتہ ہے جو تمہاری امی کی مشین تھی وہ میجک مشین بن گئی؟ کہتی ہے وہ کیسے پاپا؟
कहता मैं मशीन से जो भी मांगते हैं देखो सब कुछ मिल रहा है मुझे। इधर कमरे में देखो, कहती वाह ये तो मैजिक बन गई है, सोने की बन गई है। मैं इसको कहती हूँ सोने की, हमें अच्छा सा घर ही किसी तरह कर दो पकड़ के। इतना वो सुनती है मशीन और घूमना शुरू करते रहो उनकी झुग्गी को। इतना खूबसूरत घर बनाती, कहती है पापा कितना खूबसूरत घर हमारा हो गया। काश अब इस टाइम पे हमें कभी मिठाई भी मिल जाती ना खाने को, कितना मज़ा आता। अभी वो कह ही रही होती है कि मशीन जो है वो घूमना शुरू हो जाती है स्टार की तरह। घूमते घूमते वो कितने सारे मिठाई के डब्बे देती, कहती वाह बाबा मेरा तो दिल खुश हो गया है। अब मैं जी भर के मिठाई खाऊंगी, रंग बिरंगे कपड़े पहनूंगी, घर भी इतना हो जाए। अब तो हम अमीर हो गए हैं। उसका बाबा बड़ा खुश हो जाता है, उसका बाबा बड़ा खुश हो जाता है। कहती ये मशीन हमें जो चीज़ मांगते हैं वो देती है। वो पैसे इतने ज़्यादा इकट्ठे कर देती है, फिर एक बड़े से घर से उसका रिश्ता आ जाता है। जब उसका रिश्ता आ जाता है वो शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं। कहती बाबा मैं चली गई तो आप क्या करोगे, अकेले घर में कैसे रहोगे। कहता पुत्र सारी बेटियों ने एक दिन अपने घर तो जाना ही होता है, कोई बात नहीं तुम भी चली जाओ, बस तुम अपने घर में खुश हो तो मैं खुश ही खुश हूँ। इतना वो कहता है और वो बेचारी उदास सी हो जाती है। वक्त गुजरने लगता है और उसकी शादी के लिए उसकी सहेलियाँ आ जाती हैं, ढोल बजाती हैं। वो मशीन से कहता है कि मुझे ज़्यादा सारा सोना दे दो ताकि मैं अपनी बेटी के लिए और घर सजा लूँ, ढोलक बाजे के साथ शादी करना चाहता हूँ, सही फुल फंक्शन करना चाहता हूँ। वो जाता है सारा सोना बेच के, वो सारे नाचने वाले लेके आ जाता है, ये ढोल बजता है, घर सजता है, इतनी खुश